چاچا احمد بخش کی آنکھیں چلی گئیں مگر شوق اخبار بھی نہیں نہ گیا۔ بس اتنا ہے کہ پہلے وہ خود پڑھ لیتا تھا، اب صرف اخبار خریدتا ہے تاکہ مجھ سمیت کوئی بھی پڑھ کے سنا دے۔ ہاں بھئی خان جی شروع ہو جاؤ۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے نمائندے وینڈی کلوو نے کہا ہے کہ بمباری سے اب تک جو 1400 کے لگ بھگ لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں ان میں سے 3/4 عام شہری ہیں۔ واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ بھی مسلسل فضائی حملوں کی زد میں ہے، اس لیے بیرونی طبی امداد و عملے اور خوراک کی ترسیل بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ایسی بلا تفریق بمباری بین الاقوامی قوانین کی پامالی ہے۔ ادھر سادہ کے شمالی علاقے کے الگمری اسپتال میں موجود ڈاکٹروں کی بین الاقوامی تنظیم میڈیسین سان فرونٹیئر کی اہلکار ٹیریسا سینکرسٹوول نے کہا ہے کہ پچھلی رات 140 سے زائد فضائی حملے ہوئے، ارد گرد کے علاقوں میں طیاروں سے اشتہار بھی گرائے گئے کہ شہری فوراً سادہ کا پورا علاقہ چھوڑ دیں کیونکہ اب سے یہ پورا خطہ فوجی ہدف تصور کیا جائے گا، مگر علاقے میں چونکہ پیٹرول کی سخت کمی ہے اس لیے ہزاروں شہری جان بچانے کے لیے بال بچوں سمیت پیدل ہی نکل کھڑے ہیں۔ ٹیریسا کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 شہری ٹھکانے بھی بلا امتیاز بمباری کا نشانہ بنے۔ ادھر ایک فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ سادہ اور حاجہ پہ ہونے والے تازہ فضائی حملے سرحد پار سے کی جانے والی اشتعال انگیز گولہ باری سے 10 شہریوں کی ہلاکت کا جواب ہے۔ فوجی ترجمان نے 12 مئی سے 5 روزہ عارضی جنگ بندی کی بھی پیشکش کی ہے، مگر مخالف ملیشیا کے ترجمان محمد البخاتی نے کہا ہے کہ ہفتہ بھر پہلے بھی فضائی حملے روکنے کا یک طرفہ اعلان ہوا تھا، لیکن صرف 6 گھنٹے بعد ہمارے شہریوں کو پھر سے نشانہ بنانے کا آغاز ہو گیا۔ دریں عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت 60% سے زائد آبادی کو خوراک، صاف پانی، علاج، معالجے اور صحت و صفائی کی سہولتوں سمیت بنیادی امداد کی ہنگامی ضرورت ہے۔ غذائی قلت کے نتیجے میں اجناس کی قیمتوں میں 5 گنا تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ناکہ بندی اور مسلسل فضائی حملوں کے سبب طبی رسد خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ کئی جنوبی علاقوں سے ریڈ کراس کا عملہ بھی واپسی پہ مجبور ہو گیا ہے۔ بمباری سے اب تک جو سویلین ڈھانچہ تباہ ہوا ہے اس میں 5 اسپتال بھی شامل ہیں۔ پچھلے 6 ہفتے سے جاری اس فوجی کارروائی کے سبب اب تک کم از کم 2.5 لاکھ شہری دربدر ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 3 مستقل ارکان یعنی امریکہ، برطانیہ اور فرانس جنگ بندی کروانے اور لاکھوں متاثرین تک انسانی امداد کی ہنگامی ترسیل یقینی بنانے کی بجائے جارحے کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ 2 دیگر مستقل ارکان یعنی روس اور چین نے لا تعلقی کا رویہ اپنا رکھا ہے۔ لہذا آنے والے دنوں میں یہ انسانی بحران مزید ہولناک ہونے کا حقیقی خدشہ ہے۔ چاچا احمد بخش نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا اور اپنی بے نور آنکھوں سے بہنے والے آنسو آستین سے پوچھتے ہوئے بولا، یار کیا ہم لوگ ہمیشہ اتنے ہی بے بس اور بے غیرت رہیں گے؟ کیا کوئی ان یہودیوں کا ہاتھ روکنے والا نہیں؟ اس اسرائیل پہ آخر کب آسمان سے قہر نازل ہوگا اور کتنے مظلوم فلسطینیوں کی آہیں چاہیے؟ یا اللہ اب تو ہی کچھ کر، آخر ظالم کی رسی اور کتنی دراز ہوگی؟ میں نے کہا چاچا احمد بخش یہ اسرائیل اور غزہ کی خبر نہیں ہے، یہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی تازہ کارروائی کی تفصیل ہے۔ نابینا احمد بخش کا چہرہ جہاں تھا 1 منٹ کے لیے وہیں ساکت ہو گیا اور پھر اس کے منہ سے بہت بے یقینی سے نکلا، اچھا ارے تو خان جی پہلے بتانا تھا نا، لا حول ولا قوت، تم بھی بادشاہ آدمی ہو۔ بس اب جاؤ خان جی، تمہیں بھی تو کام سے دیری ہو رہی ہوگی نا، باقی خبریں پھر کسی وقت کسی اور سے پڑھوا لوں گا۔